والنبيين ولا فخرا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے اللہ کے عالم کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، جس ذات نے نماز جمعہ کے لیے ہم سب کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور دعوت و تبلیغ کرنے والے دور دراز سے تشریف لانے والے معززین کو میں آپ کو اس علاقہ میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ آپ کی اس جدوجہد اور محنت کو قبول اور منظور فرمائے، اور تا حیات تا زندگی اپنے راستے کا اللہ آپ کو داعی بنائے، اور ہم سب کو دین عالی کی محنت کے لیے اللہ جل جلالہ قبول اور منظور فرمائے۔ آج رجب المرجب کا یہ عظیم الشان مہینہ رواں دواں ہے، اس کا دوسرا عشرہ ہے۔ اسی مہینے کی 27 تاریخ کو، 27 کی رات کو امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان معجزہ معراج کا ظہور ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا بہت بڑا لمبا سفر اللہ جل جلالہ کے حکم سے زمینوں سے آسمانوں میں طے فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں پہنچے، اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات لے کر اپنی امت تک پہنچائے۔ اسی مناسبت کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند چیدہ نکات آپ حضرات کے سامنے بیان کروں۔ میری عام طور پر جو گفتگو ہوتی ہے وہ اصلاح اعمال کے حوالے سے ہوتی ہے، اور ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کی اعمال کی اصلاح انتہائی ضروری ہے، لیکن کبھی کبھار میں اصلاح عقائد پر بھی گفتگو کر لیتا ہوں تاکہ عقیدہ بھی ٹھیک رہے، اور عمل تب قبول ہوتا ہے جب عقیدہ ٹھیک ہو۔ تو آج کی اس گفتگو میں زیادہ تر جو ہے نا بات عقیدے کے اوپر ہوگی، معراج کے ذکر کے ساتھ ساتھ عقیدے کی اصلاح اس حوالے سے بات ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے عقائد و نظریات، اپنے اعمال درست کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، جب بھی کوئی بندہ سفر کرتا ہے تو اس سفر کے کرنے کے کوئی نہ کوئی بندے کے مقاصد ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ سفر ایک ہوتا ہے، لیکن اس ایک سفر میں بندہ کئی مقاصد لے کے پھرتا ہے۔ ہماری تبلیغی بھائی تشریف لائے ہیں،
ان کا بھی ایک مقصد ہے، سفر کر کے یہاں پر آئے ہیں، اصلاح خلق کی غرض سے آئے ہیں کہ دنیا میں اسلام زندہ ہو جائے، اسلام عام ہو جائے، یہ سفر کرنے کا مقصد ہے، اور اپنی اصلاح ہو جائے۔ ہاں جی، تو اسی طرح ہر بندہ جب بھی کوئی سفر کرتا ہے تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے سفر کرنے۔ یہاں سے کوئی بندہ شہر باورپور کی طرف جاتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کی غرض جو ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ ایک کام نہ ہو بلکہ کئی کام ہو۔ دیہات کے لوگ جب شہروں کی طرف جاتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں کئی کام موجود ہوتے ہیں اور وہ یہ سوچ کر جاتے ہیں کہ شہر کی طرف جا رہا ہوں، یہ بھی کر کے آؤں گا، یہ بھی کر کے آؤں گا، یہ بھی کر کے آؤں گا۔ تو سفر ایک ہوتا ہے، مقصد کئی ہوتے ہیں، مقصد کئی ہوتے ہیں۔ تو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک عظیم الشان سفر کیا، اور اس سفر کا ذکر اللہ خود قرآن میں بیان کرتے ہیں۔ سفر دو طرح کا ہے، ایک زمینی سفر ہے معراج کا، اور ایک آسمانی سفر ہے معراج کا۔ ایک ہی رات یہ دونوں سفر اللہ کے نبی نے طے کیے۔ جس زمینی سفر کا اللہ رب العزت تذکرہ کرتے ہیں وہ سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، جس نے سفر کرایا، بعبدہ اپنے بندے کو، لیلاً ایک رات کے اندر، لیلاً رات کے کچھ حصے کے اندر، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ زمینی سفر ہے، مسجد حرام سے مسجد مسجد اقصی تک، اور یہ جو دونوں مسجدیں زمین پہ ہیں، مسجد حرام بھی زمین پہ، مسجد اقصی بھی زمین پہ۔ اور آسمانی جو سفر ہے اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النجم میں بیان فرمایا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ جہاں پہ آسمانی سفر کا تذکرہ شروع ہوتا ہے وہاں پہ بعد بھی اللہ نے ستاروں سے شروع کی، والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستاروں کی، ہاں جی قسم ہے ستاروں کی۔ یہ آگے پھر سفر کئی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کا یہ سفر کیا کرتے ہیں بھائی، بیان کرتے ہیں۔ تو سفر تو ہوا، لیکن اس سفر کے مقاصد کیا ہے، اللہ اس سفر کے مقصد کو بھی آگے کیا کرتے ہیں، بیان فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، میں نے اپنے محبوب کو یہ عظیم الشان سفر اس لیے کرایا تاکہ میں اللہ اپنے محبوب کو اپنی قدرت کی نشانی میں دکھلاؤں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، یہ لام تعلیل کے معنی میں آتا ہے، علت کے معنی میں آتا ہے۔ یہ سفر ہوا کیوں ہوا؟ لِنُرِيَهُ، تاکہ اللہ فرماتے ہم دکھلائے اپنے محبوب کو من آیاتنا، اپنی قدرت کی نشانی، وہ چیزیں اپنے محبوب کو دکھلائے جو چیزیں کسی نے نہیں دیکھی آج تک، وہ جگہ دکھلائے جہاں پہ آج تک کوئی نہیں پہنچا، وہاں اپنے محبوب کو معراج کرائے جس جہاں پہ کسی نبی کو آج تک معراج نہیں ہوا۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، یہ سفر کا ایک مقصد ہے، اللہ اپنی قدرت کی نشانی اپنے محبوب کو دکھلانا چاہتا ہے۔ زمین میں بھی ایک اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، آسمان میں بھی اللہ کی ایک قدرت کی نشانی ہے، سورج میں بھی ایک اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، ستاروں میں بھی اللہ کی ایک قدرت کی نشانی ہے، سیاروں میں بھی ایک اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی قدرت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی خالقیت و مالکیت، اللہ کی رزاقیت پہ، اللہ جل جلالہ کی الوہیت پہ، عظمت پہ، رفعت پہ، بلندی مقام پہ دلالت کر رہا ہے۔ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اللہ کی قدرت کی، بولو بھائی، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔
قرآن میں اللہ یہ بھی فرماتے ہیں اگر ادھر ادھر تیری توجہ اور تیری نظر نہیں جاتی وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے گریبان میں جھانک لے، اپنی ذات میں جھانک لے، تجھے تیری ذات میں میں رب نظر آؤں، تجھے تیری ذات میں اللہ نظر آؤں گا۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے قلوب المومنین عرش اللہ، مومن کا جو دل ہے یہ اللہ کا عرش ہے، مومن کا دل اللہ کا، بولو بولو، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ اور صوفیاء کرام بزرگان دین یہ بات بھی فرماتے ہیں من عرف نفسہ، جو بندہ اپنے آپ کو پہچان لے، فقد عرفت ربہ، اس نے اپنے رب کو بھی پہچان لیا۔ ہاں جی، یہ انسان کیا تھا؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا من المذكورا، اللہ فرماتے ہیں انسان یہ کیا تھا، ایک دور اس پہ وہ بھی گزرا جب اس انسان کو کوئی تذکرہ نہیں تھا، کوئی ذکر نہیں تھا، جب ماں کے پیٹ سے یہ باہر نہیں آیا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا یہ ملک صاحب ہے، یہ خان صاحب ہے، یہ چودھری صاحب ہے، یہ عالم صاحب ہے، یہ حافظ صاحب ہے، یہ مفتی صاحب ہے، یہ قاری صاحب ہے، یہ وزیر اعظم صاحب ہے، یہ فلاں وزیر صاحب ہے۔ ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے اس کو کوئی نہیں جانتا تھا، یہ ناپاک قطرہ تھا، اللہ نے اسی پر اپنی قدرت اور صنعت اور کاریگری کی، اسی سے اللہ نے آنکھیں بنائی، اسی سے اللہ نے کان بنائے، اسی سے اللہ نے ناک بنائی، اسی سے اللہ نے زبان بنائی، ہاتھ بنے، پاؤں بنے، چلنے پھرنے کی اللہ نے قدرت اور لیاقت عطا فرمائی۔ لہذا جب انسان یہ سوچے میں کچھ نہیں تھا، رب نے سب کچھ بنایا، ہاں میں خود نہیں بنا، میرا بنانے والا کوئی ہے، میں خود میں معلّہ سے وجود میں نہیں آیا، کوئی مجھے وجود بخشنے والا ہے، جب بندہ یہ سوچتا ہے تو اللہ خود بخود سمجھ آتا ہے، اللہ خود بخود، بولو بولو، اللہ خود بخود سمجھ میں آتا ہے۔ اسی کو فرمایا کہ اللہ کی قدرت کی نشانی انسان کے اندر ہے، اس کائنات کے اندر ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی الوہیت کی گواہی دے رہا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی تقلید کا صحرا ہم نے اپنے سرو پہ سجایا اور ان کی تقلید کا ہار ہم نے اپنے گلوں میں ڈالا ہے، ان کی تحقیق پہ، ان کی تدقیق پہ اہل و سنت والجماعت اعتماد کرتے ہیں، اور ان کے استنباط جو قرآن و سنت سے انہوں نے استنباط کیے، ان کی روشنی میں اہل و سنت والجماعت اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ہاں جی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دہریے سے مناظرہ تھا۔ دہریہ کسے کہتے ہیں؟ دہریہ کہتے ہیں جو بندہ اللہ جل جلالہ کی ذات اور اس کے وجود کا منکر ہو جائے، کہے کہ یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے اور اس کا کوئی چلانے والا نہیں، ہاں جی، اس کو دہریہ کہا جاتا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دہریہ سے مناظرہ تھا، اس مناظرے کے اندر بغداد کا بادشاہ خود موجود تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مشہور مناظرہ ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا لیٹ پہنچے، وقت مقررہ سے تھوڑا لیٹ پہنچے، اور وہاں پر وہ دہریہ بیٹھ کر کے مسلمانوں کو چیلنج کر رہا تھا کہ مسلمانوں کا جو امام ہے وہ بھاگ گیا، وہ میدان میں نہیں آیا، وہ اپنا نعرہ لگا رہا تھا کہ دہریت زندہ باد، مسلمانیت مردہ باد۔ اتنے میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے۔ جب پہنچے تو انہوں نے کہا بھائی اب تو وقت ختم ہو گیا، آپ لیٹ ہو گئے، مناظرے کا وقت ختم ہو گیا، لہذا ہم جیت کا اعلان کرتے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پہلے میری بات سن لو، میرا لیٹ آنے کا عذر سن لو، اگر میرا عذر معقول ہوا تو پھر تو تم جیت کا اعلان کرو، اگر میرا عذر معقول نہ ہوا، ہاں میرا عذر معقول نہ ہوا پھر تو جیت کا اعلان کرنا، اگر میرا عذر معقول ہوا پھر ہم بیٹھ کے مناظرہ کر لیں۔ چنانچہ بات چیت شروع ہوئی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرا گھر جو ہے دریا کے پار ہے،
میں نے دریا کراس کرنا تھا، اس طرف تم بیٹھے ہو، درمیان میں دریا ہے، آگے میرا گھر ہے۔ جب میں یہاں پہ آیا مجھے کوئی کشتی نہ ملی، کوئی ملاح نہ ملا، دریا میں طغیانی تھی، دریا میں موجیں اٹھ رہی تھی، پانی جو ہے اٹھ کر کے چل رہا تھا اور ہوا بھی تیز چلی ہوئی تھی۔ ہاں جی، میں پریشان ہو کے ٹھہر گیا کہ بھئی میں کیسے یہ دریا پار کروں، آگے مناظرے والی جگہ پہ بھی پہنچنا ہے، یہ کیسے سفر طے ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کو یہ بات بتلا رہے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں پھر اچانک میں نے دیکھا کہ میرے سامنے دریا کٹا، اس کو کاٹنے والا کوئی نہیں تھا، دریا کٹا، خود بخود کٹا، خود بخود اس کے پھٹے بنے، خود بخود وہ پھٹے اڑ اڑ کر کشتیاں بننے لگی، کشتی بن گئی، اس میں خود بخود کیل گڑ گئے، ہاں جی، اور وہ خود بخود خشکی سے پھر کشتی تری پہ آ گئی، پانی پہ آ گئی، ہاں جی، اس کشتی کو چلانے والا کوئی نہیں تھا، میں بھی اس پر سوار ہو گیا، میرے ساتھ اور لوگ بھی اس پر سوار ہو گئے، جانور بھی سوار ہو گئے، بندے بھی سوار ہو گئے، بہت بڑا کشتی اور بہت بڑی یہ جہاز بن گیا۔ ہم اس پر سفر جب کرنے لگے تو اب اس کا کوئی ملاح نہیں تھا، کشتی کو چلانے والا کوئی نہیں تھا، چلتے چلتے یہ خود بخود کشتی چلتے چلتے دریا کے کنارے لگی، جب دریا کے کنارے لگی میں پھر اس کے بعد اتر کر آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ اب وہ پادری نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگا ابو حنیفہ میں نے تو سنا تھا کہ تو بڑا دانا ہے، بڑا عقل مند ہے، بڑا صاحب تقویٰ ہے، بڑا پرہیزگار ہے، ہاں اتنا بڑا جھوٹ تو نے، ہاں یہ تیری پرہیزگاری کے یہ خلاف جھوٹ ہے، تیرے تقویٰ اور علم کے یہ خلاف جھوٹ ہے، اتنا بڑا جھوٹ، ہاں تو لوگوں کو بے وقوف بنانا چاہتا ہے۔ بھلا ایسا بھی ہوا کہ خود بخود درخت کٹے، خود بخود پھٹے بنے، خود بخود کشتی بنے، خود بخود کشتی تری سے خشکی سے تری پر آئے، خود بخود وہ کشتی چل پڑے، اس پر آپ سوار ہو جاؤ، کوئی ملاح نہ ہو، کوئی کشتی چلانے والا نہ ہو۔ ابو حنیفہ تیرے جھوٹ میں ہم نہیں آتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ فرمانے لگے کہ بے وقوف میں نہیں ہوں، ہاں بے وقوف تم ہو۔ جب ایک کشتی خود بخود بن نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، ہاں ایک کشتی خود بخود کنارے نہیں لگ سکتی، تو یہ کائنات کا جو نظام ہے، ہاں یہ سفینۃ الجہان جو ہے، بتاؤ یہ خود بخود کیسے چل رہا ہے؟ اس کے پیچھے بھی خدائی طاقت ہے جو ہر چیز کو اپنے وقت پہ لے آتی ہے۔ سورج اپنے وقت پہ طلوع ہوتا ہے، اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے، چاند اپنے وقت پہ طلوع ہو کر کے ڈوب جاتا ہے، ہاں جی، ستارے اپنے وقت پہ طلوع ہوتے ہیں، ہر موسم اپنے اپنے وقت پہ آتا ہے، جی یہ فصلیں اپنے اپنے وقت پہ پیدا ہوتی ہے۔ یہ خود بخود کائنات کا نظام نہیں چل رہا، یہ خود بخود ایسا نہیں ہو رہا، اس کے پیچھے خدائی قدرت ہے، خدائی طاقت ہے جو سارے کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے اور اپنی حکمت اور بصیرت کے ساتھ چلا رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں ایک ذات ہے جس کے قبضے قدرت میں۔ آسمائی جب اس نے یہ بات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سنی تو وہ دہریہ گردن جھکا کے بیٹھ گیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا آپ کی بات مجھے سمجھ آ گئی ہے، ہاتھ آپ آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، اور یہ بیعت علی الاسلام ہے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے مسلمان کر دیں۔ سفر معراج کا مقصد بھی اللہ فرماتے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، میرے محبوب ہم چاہتے ہیں یہ سفر کرا کر کے ہم اپنی قدرت کی تجھے نشانیاں دکھائیں۔ گواہ دو طرح کے ہوتے ہیں، گواہ دو طرح کے ہوتے ہیں، اللہ کی توحید ایک مقدمہ ہے، اللہ کی توحید ایک کیا ہے بھائی؟ مقدمہ ہے۔ اس توحید اس مقدمے کے جو گواہ ہے 1,24,000 انبیاء اللہ نے بھیجے اپنی توحید بتانے کے لیے، اپنی توحید منوانے کے لیے، اپنی توحید سمجھانے کے لیے۔ رب کریم نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء
بولو بھائی بھیجے، سب نے آ کر اللہ کی توحید کی گواہی دی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آ کر اللہ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ نوح نجی اللہ پتھروں میں دھنس کر اللہ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ آگ کے چکھے میں گھس کر اللہ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ اسماعیل ذبیح اللہ چھری کے نیچے آ کر اللہ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ حضرت یونس نبی مچھلی کے پیٹ میں جا کر اللہ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ ہاں حضرت یوسف صدیق اللہ کنویں کے اندر داخل ہو کر اللہ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ موسیٰ کلیم طور پہاڑ پر جا کر اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہے۔ عیسیٰ روح اللہ سولی پہ لٹک کر اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہے۔ اور جب باری آئی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ بھی شاہد ہیں، آپ بھی اس مقدمے کے گواہ ہیں۔ ہاں گواہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک گواہ ہوتا ہے نشانیوں کو دیکھ کر گواہی دینے والا، اور ایک گواہ ہوتا ہے نشانیوں کو دیکھ کر گواہی نہیں دیتا بلکہ موقع پر پہنچ کر اس واقعے کی گواہی دیتا ہے۔ جتنے بھی نبی آئے اللہ جل جلالہ کے، وہ سارے اللہ کی توحید کے مقدمے کے گواہ تھے۔ انہوں نے نشانیاں دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی گواہی دی، اور جب باری آئی گواہی کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ اللہ کی توحید کا مقدمہ بھی بہت بڑا تھا، اب گواہی کی جب ضرورت آئی تو اللہ نے اپنے محبوب کو موقع پر بلا کر عرش معلیٰ پر اپنے سامنے بٹھا کر اپنی زیارت کرا کر کے، ہاں جاگتی آنکھوں کے ساتھ، اپنے جسم والی آنکھوں کے ساتھ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرایا، اور دیدار کرا کر کہ پھر فرمایا جا میرا محبوب انا ارسلناک شاہدا، انا ارسلناک شاہدا، محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے، محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر موقع پر پہنچا کر اللہ نے اپنے محبوب سے اپنی توحید کی گواہی دلوائی، اس لیے معراج ہوا لنریہ من آیاتہ۔ اور دوسرا مقصد معراج کا، اتنے بڑے لمبے سفر کا، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو اپنے محبوب کے مرتبے اور مقام سے روشناس کرانا چاہتے تھے کہ مسلمانوں دیکھو میرے محبوب کا مرتبہ اور مقام کتنا ہے۔ ہاں جی، مرتبہ اور مقام کتنا ہے۔ سارے نبیوں کو معراج زمین پہ ہوا، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا، اور بلا کر اور صرف حضور عرش پہ نہیں گئے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدموں کے ساتھ جو لگا ہوا جوتا تھا وہ بھی عرش پہ پہنچا، اور اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا ہوگا، یہ ایک تصور اور خیال ہے میرا، فرمایا ہوگا میرا محبوب آپ اپنی عظمت اور شان کو تو دیکھیے کہ محبوب آپ بھی عرش پر ہے، آپ کا جوتا مبارک بھی، بولو آپ کا جوتا مبارک بھی عرش پر ہے، آپ کے قدموں کے نیچے میرا عرش بھی ہے، آپ کے قدموں کے نیچے بیت اللہ بھی ہے، بیت معمور بھی ہے، بیت عزت بھی ہے، یہاں تک کہ آدم صفی اللہ نیچے رہ گئے، آدم صفی اللہ، بولو آدم صفی اللہ نیچے رہ گئے، نوح نجی اللہ نیچے رہ گئے، ابراہیم خلیل اللہ نیچے رہ گئے، جی موسیٰ کلیم اللہ نیچے رہ گئے، 1,24,000 انبیاء نیچے رہ گئے، کتب نیچے رہ گئے، ابدال نیچے رہ گئے، مفسرین نیچے رہ گئے، محدثین نیچے رہ گئے، حفاظ نیچے رہ گئے، قراء نیچے رہ گئے، محبوب آپ بھی اوپر آ گئے، آپ کا جوتا بھی اوپر۔ امت کو، مسلمانوں کو اللہ رب العزت دکھلانا چاہتے تھے، دیکھو جس کو میں نے حبیب اللہ بنایا ہے اس کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں کہ ایک ہوتا ہے مقام ندا،
اور ایک ہوتی ہے مقام تعریف، ایک ہوتا ہے مقام ندا۔ ان باتوں کو تھوڑا سمجھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ ایک ہوتا ہے مقام ندا، ایک ہوتا ہے مقام تعریف یا مقام فضیلت۔ جب بندہ مقام ندا کہتے ہیں کہ میں کسی کو بلاؤں کہ جی فلاں ادھر آؤ، تو جب میں یہ کہتا ہوں تو فلاں صاحب آپ ادھر آؤ، ہاں، یا آپ کسی کو بلائے تو اس وقت آپ صرف اس کا نام لیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا۔ اور جہاں پر مقام فضیلت ہوتی ہے نا، کسی کی فضیلت اور شان بیان کرنی ہو تو اس وقت ان کو القاب دیے جاتے ہیں۔ ان کو کیا دیے جاتے ہیں؟ القاب دیے جاتے ہیں کہ حضرت مولانا فلاں صاحب، علامہ فلاں فلاں فلاں، ہاں جی، یہ ہے مقام فضیلت۔ اور ایک ہے مقام ندا، صرف بلانا۔ قرآن پاک میں جہاں پر اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا ہے، نہ صرف بلایا، وہاں پر یوں فرمایا محمد الرسول اللہ۔ اور جہاں پر مقام فضیلت اللہ نے بیان کی حضور علیہ السلام کی، تو وہاں پر حضور علیہ السلام کے اللہ نے بڑے بڑے لقب بیان کیے۔ کہیں طٰہٰ فرمایا، کہیں یاسین فرمایا، کہیں والضحیٰ فرمایا، ہاں واللیل اذا سجا فرمایا، کہیں الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، ہاں، کہیں یوں فرمایا، کہیں ورفعنا لک ذکرک فرمایا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ بڑے بڑے لقب عطا کیے۔ اب یہ جو مقام ہے نا معراج والا، کون سا مقام؟ معراج والا، یہ مقام ندا نہیں بلکہ مقام فضیلت ہے۔ یہ کون سا مقام ہے؟ مقام فضیلت، کہ قرآن کے بعد سب سے بڑا معجزہ معراج ہے، اور آج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فضیلت والا سفر حاصل ہونا تھا، تو چاہیے تو یہاں پر یہ تھا، جہاں پر معراج کا ذکر ہوتا وہاں پر پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے القاب ہوتے۔ بڑے کیا ہوتے؟ القاب ہوتے۔ بجائے القاب کے اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ اب بعبدہ کی بجائے یہاں پر تو اللہ اپنے محبوب کی کوئی فضیلت بیان کرتے، سبحان الذی اسری بحبیبہ، سبحان الذی اسری برسولہ، سبحان الذی اسری بنبیہ، یعنی اللہ اس طرح اپنے محبوب کو القاب سے نوازتے، لیکن اللہ نے القاب کے بجائے صرف اتنا فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ مفسرین یہاں پر نقطہ لکھتے ہیں، یہاں پر کیا لکھتے ہیں؟ نقطہ۔ بہت سارے مقام ایسے ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ اللہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے اور ان کے عقیدے کو بچا لیتا ہے، ان کے عقیدے کو کیا کرتا ہے؟ بچا لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال سمجھ لو، پھر اس بات کو میں سمجھاتا ہوں۔ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع سما کا ذکر ہے، اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہود نے ان کو پھانسی دینے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور ان کے مشابہ ایک بندہ انہی میں سے اللہ نے اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں بدل دی۔ ان لوگوں نے اس کو پکڑ کر پھانسی دے دی اور وہ جشن منایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی۔ قرآن کہتا ہے تم نے عیسیٰ کو پھانسی نہیں دی، ولیکن شبہ لہ، لیکن تم نے جو اس کے مشابہ تھا اس کو پکڑ کر تم نے پھانسی دی۔ خوشیاں نہ مناؤ، جشن نہ مناؤ، میرا عیسیٰ محفوظ آسمانوں پہ بیٹھا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ کو یہ بتاؤں، جب آسمان پر اٹھنے کا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں آتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک ہم آپ کو وفات دیں گے، ورافعک، اور آپ کو ہم آسمانوں کی طرف اٹھا لیں گے۔ ہاں جی، اب پہلے وفات کا ذکر ہے، پھر آسمانوں پر اٹھائے جانے کا ذکر ہے۔
یہ کیا وجہ؟ حالانکہ پہلے اللہ پاک نے آسمانوں پر اپنے محبوب کو کیا کیا؟ اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، ابھی زندہ ہے، ان کی وفات آخر دور میں آئے گی، وہ زمین پر تشریف لائیں گے، دجال کو قتل کریں گے، دین محمدی اس دھرتی پر قائم کریں گے، 40 سال عیسیٰ علیہ السلام دین محمدی کا پرچار کریں گے، پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا ان کو وفات آئے گی۔ لیکن اللہ نے وفات کا ذکر یہاں پر انی متوفی کا ورافیوں کا، پہلے وفات کا ذکر پھر اٹھانے کا ذکر، حالانکہ پہلے اٹھائے گئے بعد میں ان کو وفات ہوگی۔ یہ کیوں کیا؟ مفسرین لکھتے ہیں کمزور جو عقیدہ کے لوگ تھے نا، کمزور عقیدہ کے، اللہ نے ان کے عقیدے کو بچایا کہ کہیں کوئی یہ نہ سوچ لے کہ جو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا زمین پر تھا تو عبد تھا، آسمانوں پر پہنچا تو رب بن گیا۔ اللہ نے فرمایا یہ رب نہیں، میں اس کو وفات دوں گا، ہاں جی میں اس کو کیا دوں گا؟ وفات دوں گا۔ تو اس عقیدے سے بچانے کے لیے اللہ نے انی متوفی کا پہلے ذکر کیا۔ اسی طرح ایک اور بات بھی سمجھ لو، حضرت مریم جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیتی ہیں، ہاں ایک درخت کے اوٹ میں جا کر ایک پہاڑی کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے بی بی مریم، اے مریم اس کو لے کر چلو اپنی قوم کے پاس۔ جب مریم علیہ السلام جانے لگی تو دل میں کھٹکا آیا، میں قوم کے پاس یہ بچہ لے کر جاؤں گی تو قوم کے لوگ کہیں گے کہ اے مریم تو نے یہ کیا کیا؟ ہاں تو اللہ نے فرمایا کہ اے مریم جب لوگ تجھ سے پوچھے تو اس وقت تو نے جواب نہیں دینا، فاشارت الیہ، اس بچے کی طرف سے کیا کر دینا؟ اشارہ کر دینا کہ مجھ سے نہ پوچھو یہ بچہ کہاں سے آیا ہے، بچہ تمہیں خود جواب دے گا، بچہ تمہیں خود جواب دے گا۔ اب جب بی بی مریم بچہ لے کر قوم میں پہنچی تو قوم کہنے لگی یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ اے ہارون کی بہن، یہ یا تو حقیقی بہن یا یہ کہ کسی کو جب پاک باز وہ لوگ کہتے تھے تو یوں کہتے تھے اے پاک باز عورت، ہاں یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک، نہ تیرا باپ ایسے تھا نہ تیری ماں ایسی تھی، یہ تو نے کیا کیا کہ ناجائز بچہ لے آئی؟ فاشارت الیہ، بی بی مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتی ہے، قوم کہتے ہیں قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہاں کہ اے مریم تو بچے کی طرف اشارہ کرتی ہے، وہ تو بچہ ہے، بچپن میں وہ کیسے بولے گا؟ اس عمر میں کوئی بچہ بولا، بولو اس عمر میں کوئی بچہ بولا نہیں کرتا، تو پھر آپ بچے کی طرف اشارہ کیسے کرتی ہے؟ جب انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اے بیٹے ماں کی صفائی دے، ماں کی معصومیت کی گواہی دے، باپ بیٹا کہتے ہیں، قرآن میں آتے ہیں قال انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ، کہنے لگا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب اس کہنے سے میں اللہ کا بندہ ہوں، ماں کی طہارت کی صفائی ابھی تک نہیں ہوئی، کیوں؟ اس لیے کہ جو زنا سے پیدا ہوتا ہے وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے انی عبداللہ، کہیں اصل پھر عبداللہ کیوں کہا؟ عبداللہ اس لیے کہا کہ بچپن میں تو کوئی بولتا نہیں، اللہ نے اس بچے کو بلوا کر کے اور یہ کہلوا کر کے میں اللہ کا بندہ ہوں، ان کے عقیدے کو بچایا کہ کیونکہ بچپن میں کوئی جب بولتا نہیں کہیں ایسا نہ ہو لوگ اس کو خدا کا بیٹا نہ کہہ دیں، جیسا کہ بعد میں بعض جاہل عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ گھڑ بھی لیا تھا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ نے فرمایا بچپن میں یہ کہہ دے انی عبداللہ، میں اللہ کا بیٹا نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور طہارت کس جملے سے ہوتی ہے؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب، مجھے رب کتاب عطا کریں گے، وجعلنی نبیا، اللہ مجھے نبی بنائیں گے، اور جو نبی ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے۔ نبی جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ سارے بولو، نبی کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے۔ لہذا جب میں نبی ہوں، میں معصوم ہوں، تو میری اماں بھی کیا ہے بھائی؟ معصوم ہے، اس نے بھی جرم نہیں کیا، اس نے بھی گناہ نہیں کیا۔ یہ اللہ کی قدرت کا میں
شاہکار بن کے آیا ہوں۔ تو یہاں پر عبداللہ اس لیے فرمایا تاکہ ان کے عقیدے کو بچا لیا جائے۔ اسی طرح جب معراج ہوئی تو اللہ نے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے عقیدے کو بچایا کہ کہیں کوئی یہ نہ سوچے، کہیں کوئی یہ نہ سوچ سمجھ کر بیٹھ جائے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے مسجد حرام سے یا ام ہانی کے گھر سے چلے تھے تو اس وقت تو بشر تھے، اس وقت تو عبد تھے، لیکن جب آسمانوں پر پہنچے اور آسمان کراس کر کے عرش معلیٰ پہ پہنچے اور رب تعالیٰ سے گفتگو کی، اور اس گفتگو کا ذکر بھی قرآن میں آتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ۔ اس گفتگو کا بھی ذکر اللہ فرماتے ہیں، وہاں پر بھی اللہ کہتے ہیں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ۔ جب میرا یہ بندہ ادھر سے چلا تھا تو بھی عبد تھا، جب عرش معلیٰ پہ پہنچا تو بھی کیا تھا؟ بولو بولو، تو بھی کیا تھا؟ عبد تھا۔ مسلمانوں کے کمزور مسلمانوں کے عقیدے کو اللہ نے بچانے کے لیے یہاں پہ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، اپنے بندے کو۔ یہاں پر بھی حبیبی ہی نہیں، بھی رسولی ہی نہیں، بھی نبی کی ہی نہیں، بلکہ بھی عبد ہی فرمایا تاکہ مسلمانوں کا عقیدہ نظریہ بچ جائے۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں، توجہ سے یہ بات سنیں گے، عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ۔ عبد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سارے بولو، عبد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بندہ۔ اب یہاں پر اللہ اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جب وہاں پر پہنچے پھر بھی فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ۔ اور قرآن میں کئی مقام پہ اللہ اسی طرح فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ عبد کا معنی سارے بولو، عبد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بندہ۔ تو اب یہ جو جھگڑا چلا ہوا ہے نا نور و بشر کا، نور و بشر کا، کوئی کہتا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، کوئی کہتا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے۔ اب اس مسئلے کو بھی ذرا سمجھ لو، توجہ اور دھیان سے سمجھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نور و بشر کے مسئلے کو سمجھانے سے پہلے ایک میں مثال دیتا ہوں۔ یہ ہمارے ساتھ جو خاندان بیٹھا ہے نا، یہ حاجی صاحب کے جو خاندان، یہ بلوچ لوگ ہیں۔ یہ کون ہے؟ بلوچ ہیں۔ کوئی ان سے کہے کہ بھئی آپ کون ہیں؟ اب یہ کہے کہ جی ہم بلوچ ہیں، آگے سے وہ یہ کہے کیا تم بلوچ ہو، مسلمان نہیں ہو؟ اب اس کا یہ جو اعتراض ہے کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ بھئی بلوچ بھی ہو سکتا ہے ایک بندہ اور مسلمان بھی ہو سکتا ہے، یعنی مذہب اور عقیدے کے اعتبار سے ہم مسلمان ہیں۔ ہم کیا ہے؟ سارے بولو، مسلمان ہیں۔ اور ذات کے اعتبار سے یہ لوگ کیا ہے؟ بلوچ ہیں۔ ذات کے اعتبار سے بلوچ، عقیدے اور مذہب کے اعتبار سے مسلمان۔ اسی طرح مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ کون ہیں، یعنی آپ ذات کے اعتبار سے کیا ہیں، میں جواب دوں گا ذات کے اعتبار سے میں سمیجا ہوں، مذہب کے اعتبار سے میں مسلمان ہوں، پیشے کے اعتبار سے میں مولوی ہوں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسی طرح سمجھو، ایک ہے ذات، ایک ہے صفات، ایک ہے ذات اور ایک ہے بولو بولو، ایک ہے ذات اور ایک ہے صفات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہر طرف کفر کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے۔ قرآن کہتے ہیں ظلمات بعضها فوق بعض، کفر کے اندھیروں پہ اندھیرے تھے۔ اور قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ محمد کریم کے آنے سے پہلے اندھیرے تھے، حضور آئے تو وہ اندھیرے کافور ہو گئے، وہ اندھیرے ختم ہو گئے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ فرماتے ہیں میں نے محمد کریم کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آیا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے بشر تھے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں،
کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضرت عبد المطلب کے پوتے ہیں. حضرت عبداللہ بھی بشر، عبد المطلب بھی بولو بولو بشر. اور بشر کسے کہتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو بشر کہا جاتا ہے. محمد کریم کا خاندان ہے، حضور علیہ السلام کا سلسلہ نسب ہے، حضور کی آگے فروع بھی ہے، اوپر اصول بھی ہے، حضور علیہ السلام کا یہ سارا خاندان بھی ہے. ذات کے اعتبار سے اگر ہم اللہ کے نبی کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی بشر ہے، اور اگر حضور کو صفات کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی نور لے کر آئے، اللہ کے نبی نورانی اعمال لے کر آئے. جو لوگ کفر کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، محمد کریم نے ان کو اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں چلا دیا. بات سمجھ آئی؟ تو یہ جھگڑا فضول ہے نور و بشر کا. وہ کہتے ہیں محمد کریم نور ہے، دیوبندی اور اہل سنت والجماعت کہتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے. یاد رکھو حضور ذات کے اعتبار سے تو بشر ہے، صفات کے اعتبار سے نور ہے. جس طرح مجھے کوئی مولوی کہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی مجھے سمیجا کہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی مجھے مسلمان کہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی مجھے پاکستانی کہے تو بھی کیا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح اگر کوئی بندہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی نور کہتا ہے تو بھی ٹھیک. لیکن تھوڑا سا یاد رکھو، پھر ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا کہ پھر حضور بھی بشر، میں بھی بشر، تو بھی بشر. ہاں کہتے نہیں پھر حضور میں اور مجھ میں کیا فرق رہا؟ اگر اللہ کے نبی بشر، میں بھی بشر، آپ بھی بشر، حضور کی بشریت میں اور میری اور آپ کی بشریت میں کیا فرق رہا؟ یاد رکھو بشر، بشر جو ہے نا، بشر ذات بشر میں اللہ نے فرق کے مراتب رکھے ہیں. اللہ نے فرق کے مراتب رکھے ہیں. اس کی مثال یوں سمجھو جیسے زمزم پانی ہے. زمزم بھی کیا ہے؟ بولو بولو سارے بولو. زمزم کیا ہے؟ پانی ہے. ہمارے علاقے کا بھی پانی ہے، لیکن یہ پانی اس پانی کے برابر، بولو یہ پانی اس پانی کے برابر نہیں ہو سکتا. حجر اسود بھی پتھر ہے اور باقی بھی کیا ہے؟ پتھر ہے. کائنات کے پھیلے ہوئے پتھر جس طرح حجر اسود کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حجر اسود پتھروں میں سے پتھر تو ہے، لیکن پتھروں جیسا پتھر، پتھروں جیسا پتھر نہیں. زمزم پانی میں سے پانی تو ہے، لیکن پانی جیسا پانی، بولو پانی جیسا پانی نہیں ہو سکتا. اسی طرح سمجھو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تو ہے، لیکن وہ بشریت جیسے بشر نہیں، وہ سید البشر ہے. میں بشر، وہ سید البشر. ہاں جی میں بشر، وہ امام الانبیاء. میں بشر، وہ خاتم الانبیاء. یہ فرق کے مراتب ہے، یہ فرق کے درجے ہیں. محمد کریم کو اللہ نے بشر تو بنایا لیکن بشریت کا سردار بنایا. حضور خود فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخرا، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں لیکن میں محمد اس پہ فخر نہیں کرتا. انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار. انا خاتم الانبیاء ولا فخرا، میں انبیاء کا خاتم ہوں لیکن اس پر مجھے فخر نہیں. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو فرق کے مراتب سمجھ کر کے صحیح عقیدہ، صحیح نظریہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. سنت ادا.